بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میں جو اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں کہ صبح کے 3:45 ہو رہے ہیں. میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں. میں جمشید دستیاب سے مخاطب ہوں. میں 4 قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا ہوں. آج خفیہ ایجنسیاں اور سی ٹی ڈی کے لوگ میرے گھر ظفر کالونی جھنگ روڈ مظفر گڑھ پہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے. میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے. میرے موبائل چاہے تشدد کیا ہے. بچوں کو مارا ہے. میرا چھوٹا بچہ 10 مہینے کا ہے, وہ چیختا چلاتا رہا ہے. انہوں نے 2 گھنٹے میرے گھر پہ 3 گھنٹے جرگمال بنایا اور پوری انہوں نے گنڈا گردی اور بدماشی کا مظاہرہ کیا. موبائل فون لے گئے, کیمرے توڑ کے لے گئے. 30-40 گاڑیاں تھیں. چنگی چوک کو انہوں نے جرگمال بنایا. دن سے بھی یہ حرام خوری کر رہے تھے. میرے دوستوں کے گھروں میں بھی انہوں نے چھاپا مارا ہے اور میرے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. میں پچھلے 9 مہینے سے ان کی گنڈا گردی کا مقابلہ کر رہا ہوں. آج یہ ابھی بے غیرتی پہ آ گئے, انتہا پہ آ گئے. چیف جسٹس صاحب, خدا کے واسطے میں پاکستانی ہوں. اتنا بڑا ظلم میں سوچ نہیں سکتا اور میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ میرا جرم یہی ہو جائے کہ میں اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوں, اس قوم کے ساتھ کھڑا ہوں. میں ایک ورکر کلاس سے آیا ہوں اور میرا یہ گناہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھی ہیں. انہوں نے کتنے دنوں سے میرے اوپر ایک کیس تھا. میں نے ملتان بینچ سے جو ہے نا حفاظتی ضمانت کرائی. پھر اس کے بعد میں نے مظفر گڑھ سے بھی آ کے ایک ضمانت کرا لی تھی, اس کی عبوری ضمانت کرا لی تھی اور کوئی کوشش نہیں. اس کے باوجود بھی میں اس ہیڈ پہ رہ رہا تھا. آج رات انہوں نے جو بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا اور میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے. اور میں اس کے ساتھ ہی اپنے قبیلے کے دوستوں کے برادری سے دوستوں سے جو میرے امیدوار ہیں سب سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ. اتنی بغیرتی ہم اپنی عزتیں اتروا بیٹھے ہیں. اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا جبر, اور میں کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنی بغیرتی کریں گے. سی ٹی ڈی کی گنڈا گردی کے لوگ, ان کے لوگوں کو یہ الیکشن لڑا رہے ہیں. یہ خفیہ ایجنسیاں یہ کو ڈالیں, انتہائی بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. خدا کے واسطے لوگوں آ جاؤ, کچھ نہیں بچ رہا. میں مرنا چاہتا ہوں, مجھے مار دیں, گولیاں مار دیں. میں ان بے غیرتوں کا, ان حرام زادوں کا میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. اور میں اسے عزت جو ہے نا گئی ہے, گھر کی ہیں اور چار دیواری گئی ہے. میں گولی قبول کرنا چاہتا ہوں, مرنا چاہتا ہوں. خدا کے واسطے چیف جسٹس صاحب, خدا کے واسطے الیکشن تو تباہ ہو, الیکشن تو غرق ہو چکا ہے, الیکشن تو گنڈا گردی کی بھیڑ چڑھ چکا ہے کہ ہمارے سارے لوگوں کے انہوں نے کاغذ مسترد کیے, بدماشی کی. اب ہمارے گھر عزتیں محفوظ نہیں ہیں. خدا کے ہمیں گولی مار دو چیف جسٹس صاحب, آپ ہمیں گولی مار دیں خدا کے واسطے. ہمیں ہماری عزتیں نہیں بچی. ہمیں یہ کون لوگ ہیں, یہ کس سے آئے, ان کا یہ بدماشی اور ان بغیرتی پہ آ گئے ہیں. خدا کے میں دوستوں, خدا کے واسطے میں تمام کو کہتا ہوں کل اکٹھے ہو جاؤ. خدا کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ. اگر آپ اکٹھے نہیں ہوتے میں بیٹھتا ہوں, مجھے مارے, مجھے اٹھائے, میرے اوپر جو بغیرتی کرے, میرے اوپر یہ جو کچھ یہ حرام زدگی کر چکے ہیں, رات جو کچھ میرے گھر پہ ہوا ہے, جو کچھ ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. میری عزت بھی لوٹ لی, گھر پہ بھی انہوں نے حملہ کر دیا, بغیرتی کا بھی مظاہرہ کیا اور میرا ہر چیز جو ہے نا انہوں نے بگاڑ کی. انتہائی بغیرتی کا مظاہرہ کر کے میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کی الیکشن جیتنے والے شخص میرے ساتھ میرے اتنے ظلم کرے. اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, کافر شخص ہو, مسلمان نہ ہو, اور بغیرت ہو کوئی ایسی چیز کبھی سوچی اس ملک کے بارے میں. میرا جینا مرنا یہ پاکستان ہے, مگر میری اس حالت میں جو کچھ کیا ہے انہوں نے بغیرتی کیا. اور میرے دوستوں عزیزوں, آ جاؤ ورنہ کل میں صبح بیٹھتا ہوں پھر مجھے مارے, مجھے دل کو مارے, دل کی طریقے میں گولیاں مارے. میں مرنے کو تیار ہوں. ان بغیرت, ان حرام زادوں میں, ان میں غیرت نہیں ہے. یہ کنجر ہے, یہ پاکستان کے دشمن ہے, یہ بغیرت ہے, یہ درندے ہیں, یہ درندوں سے بدتر ہے, یہ بھیڑی ہے, یہ بھیڑیوں سے بدتر ہے, یہ نوچری ہے. انہوں نے اتنا آ کے ہمارے بچوں عورتوں کو ننگا کرے اور اتنا ظلم کرے اور بغیرتی کرے. ملک کیا جا رہے ہیں, لعنت ہے سلیکشن پہ. ہم اس سلیکشن کے لیے اس چور کو بٹھاؤ, اس کتے کو بٹھاؤ, اس بغیرت نواز شریف کو بٹھاؤ, اس کنجر کو بٹھاؤ, اس سرکاری کو بٹھاؤ. ان میں ملک کو لوٹائے, ان کو بٹھا دو, ان کو سیٹیں دے دو. اور یہ بغیرتی, یہ ظلم, یہ تشدد ہمارے ساتھ کرے.
السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد ندیم وفاقی دارالخلافہ اسلام آباد سے۔ ناظرین، یہ جو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ یہ سائیڈ میں چل رہی ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جمشید دستی کتنے نروس ہیں۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ٹائم ملک پہ ایک مافیا جو ہے نا قابض ہے۔ میں نہیں مانتا کہ یہ ایک گورنمنٹ ہے۔ جو ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، جو ان کی میعاد، ان کی نگراں حکومت کی جو میعاد تھی 90 ڈیز، مطلب 90 ڈیز تھی، جو کہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی پاکستان میں قانون فالو ہو رہا ہے، نہ کوئی قانون ہے، صرف ایک غریب کے لیے قانون بنا ہوا ہے، امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ یہاں پہ عدلیہ کو بھی یہ چیزیں دیکھنی چاہیے اس ٹائم کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ملک میں۔ پی ٹی آئی کا جو نام لے، جو پی ٹی آئی کی سائڈ سے الیکشن میں آ رہا ہے، جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے، چاہے جو بھی ہے، پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ اگر کسی نے فلیگ بھی اٹھایا ہوا ہے تو وہ ملک میں اس ٹائم ایک دہشت گرد کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کو علامہ اقبال نے اپنے خواب میں دیکھا تھا اور جس کی تعبیر قائد اعظم نے پوری کی؟ قائد اعظم کیا ایسا پاکستان بنانا چاہتا تھا؟ یہ وہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کو قائد اعظم چاہتا تھا کہ ایک دنیا کے نقشے پہ ابھرے اور وہ مسلمانوں کو لیڈ کرے؟ کیا ایسے ملک لیڈ ہوتے ہیں؟ اس ٹائم اگر میں یہ بات کہوں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہے، تو آئی تھنک یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں اس ٹائم جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک پارٹی ہے جس کی وجہ سے سب اس کے جو ممبر ہیں، اس کے ورکر ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ تو پھر اگر دیکھا جائے تو آج اگر پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کل کو نون لیگ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، سب کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو آئی تھنک سو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی عدلیہ کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں پہ سخت سے سخت ایکشن لے۔ کیا یہ فیملی انوالو ہے؟ جو لوگ ان کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں، ان کو یرغمال بنا رہے ہیں، کیا ہماری پولیس ہماری اتنی محافظ ہے؟ ہمارے ادارے ہمارے یہی کام کر رہے ہیں؟ انہی اداروں کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، انہی کو اس لیے چلایا جا رہا ہے کہ یہ ادارے ہمارے جو اپنے شہری ہیں ان پہ ظلم کریں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو سینئر سٹیزن ہیں، وہ ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو آپ خود اندازہ کریں کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ آج میں یہ بات کر رہا ہوں تو کل کو میں بھی اس چیز میں انوالو ہوں گا، کیونکہ کل کو مجھے بھی وہ کہیں گے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی تھی۔ کیا یہ ادارے ایسے محافظ ہوتے ہیں؟ اس طرح کی ہماری حفاظت ہو رہی ہے۔ اگر آج کو ایک دشمن فائدہ اٹھائے گا تو وہ اسی چیز پہ کہ ادارے تو اندر مصروف ہیں، چلو بھی بارڈر پہ آ جاؤ، یہ کر لو، وہ کر لو۔ اس ٹائم میں تو اس چیز کا پرزور وہ کرتا ہوں مذمت، اور باقی دیکھتے ہیں کہ عدلیہ اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے۔ اور باقی اگر انہوں نے الیکشن نہیں کرانا تو یہ سیدھا سیدھا پی ٹی آئی کو بین کر دیں، اور اپنی کوئی الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، آ کے بیٹھ جائیں اوپر اور حکومت کریں۔ نگراں وزیر اعظم کو بھی کاکڑ صاحب کو ہٹا دیں اور ان کی جگہ آ کے سیٹ لے لیں، الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب انہوں نے کرنی اپنی من مانی ہے تو پھر الیکشن کرنا اور یہ دکھاوا، اور پھر اس کے اندر اتنا بجٹ ضائع کرنا، عوام کا ٹائم ضائع کرنا، تو یہ تو نہ ہونا۔ ہم ٹیکسز دیتے ہیں، ہم اس ملک کے سٹیزن ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں ہے اس ملک میں۔ والسلام، آج کے لیے اتنا ہی۔